کلپ نمبر 981۔ اس کلپ میں قرآن پاک کی سورہ فرقان کی آیت نمبر 65 سے 67 تک کی تلاوت، ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن صراط الجنان آپ سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا ومقاما۔ ترجمہ: اور وہ جو عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، بے شک اس کا عذاب گلے کا پھندا ہے، بے شک وہ بہت ہی بری ٹھہرنے اور قیام کرنے کی جگہ ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب۔ کامل ایمان والوں کی شب بیداری اور عبادت کا ذکر فرمانے کے بعد اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں ان کی ایک دعا کا بیان فرمایا کہ وہ اپنی نمازوں کے بعد اور عام اوقات میں یوں عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے جو کہ انتہائی شدید دردناک ہے، بے شک اس کا عذاب گلے کا پھندا اور کافروں سے جدا نہ ہونے والا ہے، بے شک جہنم بہت ہی بری ٹھہرنے اور قیام کرنے کی جگہ ہے۔ آیت والذین یقولون ربنا سے معلوم ہونے والی باتیں، اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، اپنی عبادت و ریاضت پر بھروسہ کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرم پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اس کی خفیہ تدبیر سے خوف زدہ رہنا چاہیے کہ یہ کامل ایمان والوں کا طریقہ ہے۔ چنانچہ امام عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں ان کی اس دعا سے یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ وہ کثرت عبادت کے باوجود اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں عاجزی، انکساری اور گریہ وزاری کرتے ہیں۔ نمبر 2، علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ کامل ایمان والے مخلوق کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں خوب کوشش کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بہت ڈرتے ہیں اور اپنے اوپر سے عذاب پھیر دیے جانے کی گریہ وزاری کے ساتھ التجائیں کرتے ہیں، گویا کہ وہ انتہائی عبادت گزاری اور پرہیزگاری کے باوجود جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو خود کو گناہ گاروں میں شمار کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے اعمال کو شمار نہیں کرتے اور اپنے احوال پر بھروسہ نہیں کرتے۔ نمبر 3، بطور خاص نماز کے بعد دعا کرنی چاہیے۔ نماز پڑھنے والا تنہا نماز پڑھے یا جماعت کے ساتھ، امام ہو یا مقتدی، عمومی طور پر جب بھی موقع ملے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بین ذلك قواما۔ ترجمہ: اور وہ لوگ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ حد سے بڑھتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں اور ان دونوں کے درمیان اعتدال سے رہتے ہیں۔ والذین اذا انفقوا، اور وہ کہ جب خرچ کرتے ہیں، یہاں کامل ایمان والوں کے خرچ کرنے کا حال ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ وہ اسراف اور تنگی دونوں طرح کے مذموم طریقوں سے بچتے ہیں اور ان دونوں کے درمیان اعتدال سے رہتے ہیں۔ اسراف اور تنگی کرنے سے کیا مراد ہے؟ اسراف معصیت میں خرچ کرنے کو کہتے ہیں۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ اسراف میں کوئی بھلائی نہیں، تو دوسرے بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا بھلائی کے کام میں اسراف ہوتا ہی نہیں۔ اور تنگی کرنے کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے حقوق ادا کرنے میں کمی کرے۔ مروی ہے کہ جس نے کسی حق کو منع کیا اس نے اقتار یعنی تنگی کی، اور جس نے ناحق میں خرچ کیا اس نے اسراف کیا۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ اس آیت میں جن حضرات کا ذکر ہے وہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ہیں جو لذت اور ناز و نعمت میں زندگی بسر کرنے کے لیے کھاتے، نہ خوبصورتی اور زینت کے لیے پہنتے، بھوک روکنا، ستر چھپانا، سردی گرمی کی تکلیف سے بچنا، بس یہی ان کا مقصد تھا۔ ضروریات زندگی میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا زہد۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم دنیا سے بے رغبت رہتے اور دنیا سے صرف اتنا ہی لیا کرتے تھے جتنا ان کی اہم ضروریات زندگی کے لیے کافی ہو۔ نیز وہ عیش و عشرت اور ناز و نعمت میں زندگی بسر کرنے کی بجائے سادہ زندگی گزارتے اور اپنے نفس کو دنیا کی سختی اور مشقت برداشت کرنے کا عادی بناتے اور دنیاوی زندگی کے قیمتی لمحات کو اپنی آخرت کی زندگی بہتر سے بہتر بنانے میں صرف کیا کرتے تھے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے 70 بدری صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، وہ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ اشیاء سے اس قدر اجتناب کرتے تھے جتنا تم حرام اشیاء سے پرہیز نہیں کرتے۔ دوسری روایت میں اس طرح ہے کہ جس قدر تم فراخی کی حالت پر خوش ہوتے ہو اس سے زیادہ وہ آزمائشوں پر خوش ہوا کرتے تھے۔ اگر تم انہیں دیکھ لیتے تو کہتے یہ مجنون ہیں،
اور اگر وہ تمہارے بہترین لوگوں کو دیکھتے تو کہتے ان لوگوں کا کوئی اخلاق نہیں، اور اگر وہ تم میں سے برے لوگوں کو دیکھتے تو کہتے ان کا قیامت کے دن پر ایمان نہیں۔ ان میں سے ایک کے سامنے حلال مال پیش کیا جاتا تو وہ نہ لیتا اور کہتا مجھے اپنے دل کے خراب ہونے کا ڈر ہے۔